پوچھنا ہے ایک دوسرے کو، اس لیے زکوٰۃ ہے، ایک دوسرے کی کیفیت پوچھنا ہے، اس لیے زکوٰۃ نکالی گئی تاکہ تم ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھ سکو۔ بھئی پڑوس والے کا کیا حال ہے، وہ عید رمضان منا سکتا ہے یا نہیں، اس کے جو تو بچوں کے لیے کپڑے ہے یا نہیں، اس کے پاس اتنا جو تو روپیہ پیسہ ہے یا نہیں، اس لیے یہ جو تو زکوٰۃیں نکالی جاتی ہے تاکہ ہمارا بھائی پڑوسی وہ جو تو خوش و خوشحال رہے، اور وہ بھی ہماری طرح، اگر ہم روپیہ پیسے والے ہیں تو وہ بھی ہماری طرح جو تو عید کی خوشیاں منانے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار جو تو اپنایا اور اپنے امت پر جو تو فرض کر دیا زکوٰۃ، جو صاحب استطاعت ہے۔ ہم نے کیا حق ادا کیا، کیا حق ادا کیا ہم نے اس کا؟ کربلا کے شہیدوں کی جو تو ہم نے کیا تعلیم لی؟ کیا قصے کہانیاں سن کر جو تو واہ 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 کرنے کا اور نکل جانے کا اس کا نام جو تو ہمارا ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو اس کا نام ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اس پہ غور و فکر کریں کہ ظلم کے آگے جو سر جھکنے نہ پائے، جو اعلان ہوا کربلا کے دھرتی پر، کس کے لیے اعلان ہوا تھا؟ کس کے لیے جو تو امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا سارا گھر کے گھر لٹا دیا کربلا کے دھرتی پر؟ وہ امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کے بارے میں جو تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حالت سجدے میں ہیں، سجدے کی حالت میں جماعت کھڑی ہوئی ہے، سجدے کی حالت میں شہید اعظم نواسۂ رسول لخت جگر مرتضیٰ نور نظر بطول بچپنے کا عالم ہے، اور پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے، سجدے میں پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے۔ کسی شاعر نے فرمایا تھا کہ ایک بار تو نماز کی حالت میں باخدا، ایک بار تو نماز کی حالت میں باخدا پشت رسول پاک پہ دیکھی ہے کربلا، وہ حسنین کریمین جو سجدے کی حالت میں وہ نماز رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر آ کر سوار ہوتے، حکم الہی ہوتا ہے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے، اے جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ جب تک کہ حسین اعظم اپنی مرضی سے پیٹھ سے اتر نہ جائے تب تک کہ سجدہ جو تو طویل کر دینا، لمبا کر دینا۔ جو ہارٹ کی شکایت والے لوگ ہیں، ہارٹ تو ہم سب کو ہے، اور بغیر ہارٹ کی شکایت کے ہم مرنے والے نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لینا۔ ہارٹ سے مراد دل، ان لوگوں سے جو ہارٹ کی شکایت والے ہیں، ان لوگوں کو جو تو ڈاکٹر جو تو بتاتے ہوں گے کہ بھئی ہارٹ کی شکایت جو تو ایک منٹ میں ہارٹ جو تو کتنی جو تو دیر چلتا ہے، 72 مرتبہ جو تو ہارٹ جو تو ایک منٹ میں جو تو حرکت کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ تمہارے دل میں کربلا کو بسا دیا اللہ تعالیٰ نے، تمام دنیا کے انسانوں کے دل میں کربلا کو بسا دیا۔ 72 مرتبہ جو تو وہ حرکت کرتا ہے، ایک منٹ میں 72 مرتبہ۔ آپ ڈاکٹروں سے جو معلومات دیں گے تو بتائیں گے برابر ہے 72 مرتبہ ایک منٹ۔ اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں مت سمجھنا، اسلام والے بتا رہے ہیں مت سمجھنا۔ جب ڈاکٹروں نے اس پر جو تو سرچ کیا، سائنسدانوں نے اس پر سرچ کیا تو غور و فکر میں مبتلا ہو گئے۔ الہ العالمین ایمان نصیب ہوا آپ کو؟ الہ العالمین یہ 72 کیا ہے؟ 70 کیوں نہیں؟ 71 کیوں نہیں؟ 80 کیوں نہیں؟ 50 کیوں نہیں؟ 72 کیوں؟ انہوں نے جب غور کیا کہ کربلا کی دھرتی پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کو بچانے کے لیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت الفردوس عطا کرنے کے لیے امام حسین علیہ مقام علیہ السلام جب پشت رسول پاک پر سوار ہوئے حالت سجدہ میں، ایک بار تو نماز کی حالت میں باخدا پشت رسول پاک پہ دیکھی ہے کربلا، یعنی پیٹھ پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر کربلا دیکھ رہے ہیں صحابہ۔
حکم جبرائیل، اللہ کا حکم ہوا، جبرائیل نے آ کے جو تو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ نواسا آپ کا یہ پیارا نواسا اپنے دل سے نہ اتر جائے تب تک کہ جو تو سر سجدے سے نہ اٹھانا، یہ حکم الہی ہے۔ آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ دیکھو اب ہوتا یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دل چلا جائے نا تو نماز نہیں ہوتی، شرعی مسائل نماز میں ادھر ادھر ہمارا ذہن بھٹک جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں صحابہ جماعت میں کھڑے ہیں، امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم پیٹے رسول پر بیٹھے ہوئے، رسول کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے، ایسے اللہ طویل ہو گیا، آپ کو صحابہ سن رہے ہیں، بھئی ایسا تو نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پوچھ کر گئے، روح قفص انسانی سے مبتلا ہوگا کہ ایسا تو نہیں کہ روح نکل گئی، معاملہ کیا ہے؟ کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے صحابہ، اور ہمارے آقا نے جو تو بس یہی سوچ رہے ہیں کہ اب اترے گا تب اترے گا، اب اترے گا تب اترے گا، تو حکم الہی ہے کہ جب تک اترے نا تب تک کہ تمہیں جو تو سجدہ لمبا کر دینا۔ اب امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم اتر گئے، چٹائیوں کی مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، مسجد نبوی چٹائیوں کی بنی ہوئی ہے، جو آج ہو تو جنت کی کیاری کہا جاتا نا، ریاض الجنہ 50x50 کا ہے، ریاض الجنہ 50x50 کا ہے، حجی حضرات اور عمرہ کرنے والے حضرات کے وہاں نماز ادا کی، ہم نے بھی ادا کی، اور وہاں نماز ادا کر لیے تو یہ سمجھ لو تم جنت میں چلے گئے، لیکن کب؟ جب تم عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ورنہ سجدوں کی حالت میں بھی حتیم کعبہ میں بھی اگر مر جائے اور اہل بیت اطہار سے تمہیں محبت نہیں ہے تو قسم خدا کی تم جنتی ہو نہیں سکتے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے اترتے ہیں، اور اتر کر جو تو اپنے امی جان کے پاس جاتے ہیں، حجرہ فاطمہ میں داخل ہوتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور امی جان سے کہتے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، امی جان سے کہتے ہیں امی جان میں آج جو تو نانا حضرت کے جو تو پیٹ پہ سوار ہو گیا۔ کب؟ تو کہا نانا جب تو جھکے ہوئے تھے نا، سجدے میں گئے تھے نا، جب میں ان کے پیٹ پہ بیٹھ گیا تھا، جب تو بیٹے وہ تو اللہ کر رہے تھے ہماری زبان میں، جب ہم نماز کے لیے کھڑ رہے تھے اور کوئی بچے کا ستاتے ہیں گھر میں تو کیا کرتی مائیں یا دادی وغیرہ بچے کو پکڑتی، بہن کو بیٹے اللہ کر رہے نا، وہ زیادہ شور مت مچاؤ، یہی ہوتا نا۔ امی جان میں جو نانا جان کے پشت پر سوار ہوا تو میں ایسا تھوڑی سوار ہوا تھا، کہا پھر؟ تو کہا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، سجدہ کتنا لمبا ہوا تھا دیکھو، 72 مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ جو تو کہا۔ حسین اعظم بچپنے میں پیٹ پہ سوار ہے، نہ سمجھ ہے، اب اس کو نہ سمجھ کہو گے کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، یہ حسین اعظم جو تو گنتی کرتے بیٹھے رہے پیٹ پر، جب تک کہ 72 نہیں ہوا تب تک کہ آپ جو تو بیٹھے رہے، جیسے ہی 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ آخری مرتبہ کہا 72واں، حسین اعظم جو تو پیٹ سے جو تو اتر گئے اور امی جان کو جا کے کہہ دیا، تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ 72 جو دھڑکنیں چل رہی ہے دل کی 1 منٹ میں، تو یہ دھڑکنیں کربلا ہے ہمارے اور آپ کے دنیا کے تمام انسانوں کے سینے۔ اب یہ کربلا کو محفوظ رکھو نا، بادشاہوں سے نہیں ڈرے، تلواروں سے نہیں ڈرے، تیروں سے نہیں ڈرے، سر کٹانے سے نہیں ڈرے، کس کے لیے؟ کس کے لیے سب شہادت جو تو پائی؟ ایک بار تو نماز کی حالت میں با خدا پشت رسول پاک پہ دیکھی ہے کربلا، ظاہر ہے اس سے رب کا وہ پیارا حسین ہے، ظاہر ہے رب کا وہ پیارا حسین ہے، یعنی نماز میں بھی گوارا حسین ہے، نماز میں بھی حسین اعظم کو گوارا کر دیا، نماز ٹوٹی نہیں، ادھر ادھر خیال جانے سے کسی کی نماز ٹوٹی نہیں، نماز ہو گئی۔ بات سمجھ میں یہ آئی مسلمانوں کہ عشق اہل بیت کو سینے میں سجائے رکھو اور ظلم کے آگے جھکو مت، ظلم کے آگے جھکنا ہی تمہارے لیے جو تو باعث تکلیف بنا ہوا ہے، یاد رکھنا۔ تم کس لیے کمزور ہو؟ کیا تم نے بھول گئے
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کربلا تو اس لیے ہوئی تھی تاکہ صبر و رضا کے پیکر بن جاؤ تم. ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک صحابی رسول کا نام ہے خالد بن ولید. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے جنگ کے میدانوں میں شہید ہو جانا تھا. ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ سمجھ لو. روپیہ پیسہ جائیداد تخت اور تاج یہ جو تو ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان جنت کے لیے ہے. ہمارا ایمان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہونا چاہیے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں, مفکر لکھ رہے ہیں, محدث لکھ رہے ہیں, بڑے بڑے اپنے وقت کے امام لکھ رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خالد بن ولید جنگ کے میدان میں مرنا تھا. جنگ کے میدان میں آپ نے شہادت پانا تھا. جہاں موت واقع ہوگی نا وہیں مرو گے, یاد رکھنا. تم نے یہ نہ سمجھنا کہ 100 لوگوں میں اکیلا حضرت کھڑ رہا ہے تو وہاں حضرت مر جائے گا. اگر وہاں اگر موت ہوگی تو وہیں مرے گا, اور موت نہیں ہوگی نا تو ہم کو مار کے نکل جائے گا. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہوا یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جس جنگ کے آپ سے بے سالار ہوتے تھے وہ جنگ مسلمان وہ میدان جیت جایا کرتے. وہ میدان کون جیتا کرتے تھے؟ مسلمان. اب اس خالد بن ولید سے پوچھا گیا کہ خالد یہ کون سی قوت تھی؟ تو خالد کہتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت, پنجے تیرے پاک کی محبت, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ تھا, جس طرح مجھے جو تو میدان جہاد میں جو تو شہادت نصیب نہیں. مجھے کامل یقین تھا کہ میں جو لڑ رہا ہوں اللہ جو تو میری مدد فرمائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتوں کا جو تو نزول فرمائے گا. تو وہ اپنے بستر پر جو تو ان کی موت واقع ہوئی, شہادت ان کی اپنے بستر پر ہوئی, جنگ میں نہیں ہوئی. ہر 15 دن میں ایک جنگ لڑتے تھے, ہر 15 دن میں ایک قلعہ فتح کرتے تھے, ہر 15 دن میں ایک قلعہ فتح کرتے تھے. اتنی جنگیں لڑی کہ آپ کو فرصت ہی نہیں تھی. وہ شخص جو تو میدان جنگ میں نہیں تھا. تم موت سے ڈرتے ہو کیا؟ موت نہیں آنے والی کیا؟ ہمارا تجربہ ہے, ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ہم اہل بیت اطہار کی جو تو اولاد ہے, ہم کربلا کے شہیدوں کی اولاد ہے. ظلم صرف ہم پر نہیں, اگر تم پر بھی ہوگا تو وہاں پر بھی ہم کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے. تو ظلم برداشت نہیں کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ کا فرمان ہے. قرآن پڑھتے ہو نا, نمازیں پڑھتے ہو نا, سجدے کرتے ہو نا, سجدے کرنے کو ملے ہوتے کیا تم کو؟ قرآن پڑھنے کو ملا ہوتا کیا تم کو؟ اذان پکارنے کو تم کو جو تو مسجدیں رہی ہوتی کیا؟ خود کو جو تو مسلمان کہنے کا موقع ملا ہوتا کیا؟ ارے یہ تو سب صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا جو کربلا کے دھرتی پر کیا گیا. نہ اذان صبح ہوتی نہ اذان شام ہوتی. یہ تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ. ورنہ تم کون سے مسلمان ہوتے؟ کس مغروری میں ہو؟ کس چیز کا جو تو تم اپنی حفاظت کر رہے ہو؟ جو ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ صاحب ایمان نہیں بن سکتا. ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے جب حر میدان میں آیا, حر جب میدان میں اترا, تاریخ گواہ ہے, کربلا گواہ ہے, اور مفکر اسلام گواہ ہے. یاد رکھو, جس حر نے جو تو امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لشکر کو کربلا میں روک دیا تھا, گھیر گھر کے, اسی حر نے روکا تھا نا بیٹا. تم تو سنتے ہو شہروں میں ہے نا یہ چیز. 3,500 کی فوج کا لشکر لے کر حر نے جو تو حسین اعظم کو کربلا کے دھرتی پر روک دیا, اور فرمایا کہ ایک تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو, یزید کو اپنا امام مان لو, یزید کو اپنا امیر مان لو. اب تو تم نے 50 امیر بنا لیے یار, ایک امیر نہیں مانا, ایک امیر نہیں مانا, اب تو تم نے 50 امیر بنا لیے. معاذ اللہ استغفر اللہ. کیسی قوم کی رہبری ہوگی؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. اب ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ سب الو بنے ہوئے ہیں. ایک امیر نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ کیوں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟
باقاعدہ کہہ دیا تھا حر نے کہ اے حسین، اے نواسے رسول، اے میرے آقا. کیوں تو حر بھی صاحب ایمان تھا نا، یزید بھی صاحب ایمان تھا، وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، کوئی آرے سے زوالا نہیں تھا، کوئی برہمن نہیں تھا مارنے والا، تم تھے. اور قسم خدا کی وہ تم نہیں تھے، تم تو 72 میں کے جو 72 ہمارے ساتھ شہید ہوئی، ورنہ تم بھی ہمارے ساتھ آتے نہیں ہوتے، ادھر چلے گئے ہوتے نماز سجدوں نماز دیکھنے کی تھی نا، ادھر چلے گئے ہوتے. لیکن یقیناً تمہارے دادا پردادا کوئی تو بھی کربلا کی دھرتی پر ہمارے جو تو ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ تھے. جب تم آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو مسلمان، اور ہمارے ساتھ کھڑے رہنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لو. ہمارے ساتھ کھڑے رہو گے تو پتھر کھانا پڑے گا، اور پتھر کھانے کی تیاری ہے نہیں. بات جاؤ چلے گا، کوئی بات نہیں، ہم تنے تنا کافی. ہمارے ساتھ پتھر کھانے کی ہمت ہوگی تو ہمارے ساتھ رہنا. ابھی جو کر رہے ہو نا یہ بالکل صحیح ہے، تو ہمارے ساتھ رہو گے تو پتھر کھاؤ گے، دور ہی رہنا. لیکن یاد رکھو ہمارے ساتھ پتھر جب کھاؤ گے نا تو جنت ملے گی. حر سے پوچھو جا کر. اب 3500 کا لشکر. حر نے کہا کہ یا حسین اے میرے آقا. وہ تو حر خوب جانتا تھا کہ یہ وہ نواسہ رسول ہے جو رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے، اور رسول اللہ کے جو تو زلف مبارک کو پکڑ کر اونٹ کی نتنی کی طرح کھینچا کرتے. کوئی کہانی تھوڑی ہے یارو، اس کو کہانی بنا دیے. کیسا جو تو اللہ کی رحمت برسے گی، کیسی تمہاری نماز قبول ہوگی، کیسے تمہارے سجدے قبول ہوگے. مذاق اڑاتے ہو، ہم مذاق والے لوگ نہیں، یہ یاد رکھنا. ہم تو کام کر کے دکھا دیں گے. ظلم بھی ہوا تو یزید کو جو تو قبر سے نکال کے جو تو اس کی ہڈیاں جڑائی گئی. شمر لعین کو قبر سے نکال کے اسے پھانسی پہ ٹنگا دیا گیا. بس سمجھنا کہ جو تو ہماری شہادتیں رنگ نہیں لائے گی. ہم تو اگر کچھ ہو گیا اور شہید ہو گئے نا، ہمارے گھر سے بھی کوئی تو شہادت کی موت مریں گے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ شہید ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یاد رکھنا. تم اسے برداشت کر رہے ہو، اور پھر حسین اعظم کے چاہنے والے دم حسین بھرتے ہو. اب حسین اعظم علیہ السلام کو تسلیم. انہوں نے کہا کہ یا میرے آقا، اے میرے آقا حسین، یزید کی بیعت قبول کر لیجئے، یزید کو مسلمانوں کا امام مان لیجئے، مسلمانوں کا امام مان لیجئے. یزید کو رکھو نا اپنے بچوں کے نام یزید، رکھو نا اپنے بچوں کا نام شمر، رکھو نا اپنے بچوں کا نام سنان. کربلا کے جو ویرودھک لوگ تھے نا ان کے نام بول رہا ہوں، رکھو یہ نام رکھو، میں دے دیتا ہوں یہ نام رکھو. سارا چکلمہ سر پہ اٹھا لو گے. بولی یہ گالی دی حضرت نے، میرے پوتے کا یزید نام بول رہے، میرے پوتے کو سنان بول کے جو تو پکارنے کا نام بول رہے، میرے پوتے کا نام جو تو شمر بول کے بول رہے. گالی سے بدتر گالی بن گئی یہ نام، یاد رکھنا. اب اگر کہہ دیا ہم نے حسین نام رکھو، حسن نام رکھو، حسنین نام رکھو، حر نام رکھو، اکبر نام رکھو، اصغر نام رکھو، قاسم نام رکھو، تو خوشی سے جھوم جائیں گے جو تو یہ کربلا کے شہید ہیں. جو زندہ رہا نا وہ مر گیا، جو زندہ رہا وہ مر گیا، اور جو مر گیا کربلا کے دھرتی پر مسلمانوں وہ آج بھی زندہ ہے. کروڑا مسلمانوں کے سینوں میں زندہ ہے. یہ مانا کہ تمہارے سینوں میں نہیں ہوں گا یہ اور بات ہے، لیکن کروڑا مسلمانوں کے سینے میں حسین اعظم زندہ ہے، کربلا کے شہید زندہ ہے، پنجتن پاک زندہ ہے، اہل بیت اطہار زندہ ہے. کہ 5 وقت کی نمازوں میں ہم پر درود و سلام بھیجتے نا یار، ہماری سلامتی کے لیے. ہمیں کیا برباد کرو گے تم؟ ہمارے دشمن بھی بن کر اگر جو تو نماز پڑھ رہے ہو تو ہماری سلامتی کی اور ہماری نسل کی برکتوں کی دعائیں کرتے ہو. پڑھتے ہو کیا نہیں درود ابراہیم؟ پڑھتے ہو نا. محمد اور آل محمد، ابراہیم اور آل ابراہیم پر سلامتی ہو، برکتیں ہو. کیسی دشمنی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ نمازوں کی حالت میں ہم پر دعائیں، نمازوں کے بعد ہمارا سر کاٹنے کی تیاری. ہم کہاں مرنے والے ہیں، ہم تو زندہ ہی رہیں گے. کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اب حر نے کہہ دیا کہ میرے آقا بیعت کر لیجیے، ورنہ سارا کنبہ لٹ جائے گا، سارے کنبے کو جو تو یہ ختم کر دے گا. حسین اعظم فرماتے ہیں کہ اے حر، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں تیرے نبی کا نواسا ہوں؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں علی مرتضیٰ شیر خدا کا شیر ہوں؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں جنت کی سردارہ کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں امام حسن کا بھائی ہوں؟ وہ امام حسن جس نے جو امت کی خاطر، نانا جان کی امت کی خاطر اپنا تخت چھوڑ دیا،
اور امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. ورنہ اگر وہ جنگ ہوتی امام ثانی علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو راقم لکھتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کا نام لیوا دنیا میں کوئی نہیں رہتا. امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کے نواسے ہیں، بڑے نواسے، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. ایک اشارے پر عجم اور عرب کے لوگ جو تو گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے. لیکن امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچا کہ اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے میرے معاویہ کے امام حسن کی تو امت مسلمہ ختم ہو جائے گی، میرے نانا جان کی امت ختم ہو جائے گی، میرے نانا جان کا جو تو کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، سب جہنمی ہو جائیں گے. انسانوں کو جنت دینے کے لیے تخت چھوڑ دیا. ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد جو تو ہم بول رہے ہیں آپ کو، ہم آپ کو ظلم کرنا نہیں سکھا رہے. اور یہ بھی سن لینا کہ ہم آپ کو اپنے بازو بھی نہیں کھڑے کریں گے، مت رہنا کھڑے. اگر آج آتی ہے تو مت رہنا کھڑے. پھر تو کربلا میں کوئی تھوڑی ہمارے بازو کھڑا تھا، پھر تو ہم ہی تھے. 72 جب شہید ہو گئے تو تنگ طرح ہم ہی تھے. اور آج بھی ہمارا نام زندہ ہے، کل بھی ہمارا نام سو قیامت تک زندہ ہے. جب تک کہ علی شیر خدا کا اشارہ نہیں ہوگا تب تک کہ یاد رکھو مسلمانوں تم جنت میں نہیں جا سکو گے. اب یہاں حسین اعظم نے کہہ دیا کہ اے حر، مجھے خوب پتا ہے کہ میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا جو تو شیر ہوں، میں جو تو فاطمہ کا نور نظر ہوں، تجھے خوب پتا ہے کہ میں امام حسن کا بھائی ہوں، اور تم جو تو میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک شرابی کے حوالے کر رہا ہے، ایک بدکار کے حوالے کر رہا ہے، ایک نابکار کے حوالے کرنے کی بات کر رہا ہے. حسین اعظم کا سر کٹ جائے گا لیکن نانا جان کی امت کو جو تو اس کے حوالے نہیں کروں گا. امت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا ہے، ورنہ مرضی یہی خدا کی تھی ورنہ یزیدیو، مرضی یہی خدا کی تھی ورنہ یزیدیو کافی تھا ساری فوج کو اصغر حسین کا. 6 ماہ کا بچہ اگر جو تو دل میں سوچ لیتا نا کہ الہ العالمین ایک طوفان برپا کر دے تو 22,000 کا لشکر ہوا میں اڑ جاتا. ہم کیا سمجھتے؟ ہوا یہ کہ حسین اعظم نے تمام چیزوں کو برداشت کیا اور برداشت کر کے یہ سبق دے دیا کہ اے مسلمانوں، ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور یہ نابکار ہے، یہ جو تو لعین ہے، یہ جو تو سنتوں کا پابند نہیں ہے، یہ شرابی ہے، زانی ہے، حرام خور ہے. اس لیے میں تو کیا میں اسے امام اپنے نانا جان کی امت کا کیسے بناؤں گا، لہذا میں اسے امام تسلیم نہیں کرتا. اے حر، تجھے جو کرنا ہے کر دے، تجھے جو حکم دیا ہے یزید نے ابن زیاد کے ذریعے وہ تو حکم بجا لا لے. حسین اعظم جو تو شہادت کے لیے تیار ہے. اب حسین اعظم نے جب یہ خطبہ دیا، فوج کا لشکر کھڑا ہوا ہے. اب وہاں پر جو تو کہا کہ اگر وہ جو تو اگر حر جو تو ان کے لیے پانی بند نہیں کرتا فرات کا پانی، تو ابن زیاد کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ حر سے جو تو سالار کی لے لو، اور اگر حر بند نہیں کرتا ہے تو تم سپہ سالار بن جانا. تم نے جو تو فوج کی کمان ہاتھ میں لینا، اور دیگر فوج کو بھیج کر یعنی 22,000 کی فوج جمع ہو گئی کربلا کی دھرتی پر، اور پہرا لگا دیا گیا فرات پر. اس ندی پر پہرا لگا دیا گیا. فرات کا پانی میں بھی ہاتھ نہیں ڈباتے، ہم تو نہیں ڈباتے، ہم نے تو چھوڑ دیا تھا پانی. کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. ہم نے تو پانی کو پانی پلا دیے، تمہاری کیا بات ہے؟ پانی کو پانی پلا دیے ہم ان کی اولاد. حضرت عباس نے کیا کیا؟ پانی چھوڑ دیا تھا. ہم بھی پانی میں ہاتھ نہیں ڈباتے نا اہل بیت اطہار کے تم چاہنے والے وہ پانی میں ہاتھ ڈباتے. فرات میں جب جاتے نا اس کو دیکھتے نا تو بڑا افسوس کرتے کہ حسین اعظم کیسے شہید ہوئے، یہ سوچ کر لوگ افسوس کرتے کہ نہیں ہم اس طرح ہو جائیں گے کربلا کے ذریعے. خیر، اب حسین اعظم نے جب دیکھا کہ ابن زیاد آ گیا تو سپہ سالار نے جو سپہ سالار تب تک کون تھے؟ حر تھے. حر نے اعلان کیا، پوری فوج لگی. حر نے پھر جو ابن زیاد کے سامنے اعلان کیا کہ اے نواز رسول، اے میرے آقا حسین، اب بھی موقع ہے، آ جائیے بیعت کر لیجیے اور امام مان لیجیے مسلمانوں کو، امیر مان لیجیے مسلمانوں کا، امیر بنا دیجیے، اسے اعلان کر دیجیے کہ میں نے اسے امیر مان لیا. حسین اعظم نے کہا کہ اے حر، تم سب کلمہ پڑھنے والے ہو، 22,000 کا لشکر کلمہ پڑھنے والے. جسے جنت میں جانا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، اور جسے دوزخ میں جانا ہے وہ میرے ساتھ تلواریں کھینچ لے، میرے سامنے تلواریں نکال.
ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ لگائی حر نے، اور اپنا گھوڑا جو تو حسین اعظم کے لشکر میں جو تو داخل کر دیا، جو 72 کے ساتھ کھڑے تھے، اور کہا کہ میرے آقا حسین مجھے جنت میں جانا ہے۔ خوب جانتے تھے حر کہ اب حسین اعظم کے ساتھ جو اگر میں چلا جاؤں گا تو میری گردن کٹ جائے گی، میرے چتڑے اڑ جائیں گے۔ خوب جانتے تھے مجھ پہ 22,000 کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے میری لاش مبارک کو، خوب جانتے تھے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حیات ابدی یہ نہیں ہے، حیات ابدی جو تو کل میدان محشر والی ہے، قبر والی دنیا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، حسین اعظم پر جب انہوں نے جو تو شامل ہو گئے تو کہا کہ میرے آقا مجھے معاف فرما دیجیے، میرے آقا مجھے معاف فرما دیجیے۔ حسین اعظم نے کہا کہ حر جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اتنے پر تسلی نہیں ہوئی حر کو، حر کھڑا رہا۔ حسین اعظم فرماتے حر جا، میں نے تجھے جنت بھی دے دی۔ تو قدموں میں ہے حسین اعظم کے قدموں میں دفن ہے حر کی جو مزار ہے، حر بن رہائی کی قدموں میں مزار ہے۔ پہلے وہاں جاتے تھے، جب کربلا میں ہم گئے نا تو پہلے حسین اعظم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے حر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ وہ وفاداری جو تو مسلمانوں جب سیکھی حر نے تو جنتی بنے، اور آج تک نام زندہ ہے اور صبح قیامت تک نام زندہ رہے۔ ظلم کے آگے سر جھکنے نہ پائے، اور پیغام کربلا کیا ہے؟ تو یہ پیغام حسین اعظم نے تمہیں کربلا کے دھرتی پر دیا تھا کہ اے مسلمانوں ظلم کبھی سہنا مت۔ ظلم جب تک کہ نہیں سہا تم نے تو تمہارے سر پہ کوئی نہیں ہیرے کا تاج تھا۔ اب تو تم نے نہیں جان چل رہا ہوگا ہے نا کیا ہو رہا ہماری ہند کے سروے میں نہیں بتاؤں گا، جو سنتے نا بات میں سنتے اور بی جے پی کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے نا، ذرا ان لوگوں سے پوچھ لو کہ بھئی کیا ہو رہا، کیوں بی جے پی کو برا بولا جا رہا ہے؟ ارے تم نے ایک دوسرے کو پوچھا نہیں، جب بی جے پی تم پر جو تو حبیبی ہوئی، تب غیر تم پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں، تم نے پوچھا نہیں۔ تم اپنے رہبر کو نہیں پوچھ رہے، آپ کو تمہارے سے اور کیا امید رکھتے کہ محمد کو پوچھ رہی ہے؟ کیا ہوا یہ پوچھنے کی تم میں اگر طاقت نہیں ہے مسلمانوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ امن اور شانتی، ہم امن اور شانتی والے مذہب میں پیدا ہوئے تو ہم نے جو تو اس امن اور شانتی کو کیسے قائم رکھنا ہے؟ اپنے بلبوتے میں نہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھ کر، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھ کر ہمیں جو تو اس کو جو تو قائم رکھنا ہے، اور کربلا کے شہیدوں کے اس درس پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے کہ جہاں ظلم کے آگے جو تو سر نہیں جھکایا، حسین اعظم نے شہادت کو منظور کر لیا، سر کٹانا منظور کر لیا ہے سوچ میں، لیکن وہ تو اپنے آپ کو اور اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یزید جیسے ناپکار کو امیر نہیں بنایا ہے، تو امیر نہیں بنایا تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ سارا کھمبا لٹا دیا، تمام گود کے پالوں کی دے کے قربانی، تمام گود کے پالوں کی دے کے قربانی، خدا کے دین کی عظمت بچائی جاتی ہے، خدا کے دین کی عظمت تمام گود کے جو تو پالوں کی قربانی دے کر حسین اعظم نے بچائی۔ تو اے مسلمانوں، حسین اعظم تم سے صرف اور صرف کربلا کے شہید تم سے یہ احسان کا بدلہ مانگ رہے ہیں کہ آج تم کربلا کے شہیدوں کی اس باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور پنجتن پاک، اہل بیت اطہار، عشق رسول اور محبت رسول میں اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عشق رسول میں، محبت رسول میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق اہل بیت اطہار عطا فرمائے، حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔